جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم جی۔ جو اکثر ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے بطور لینگویج کے ٹیچر کے کہ انگلش زبان سیکھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کیا ایجوکیشن کی ضرورت ہے، کیا ہمیں کالج یونیورسٹی جانے کی ضرورت ہے یا کسی بڑے انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھنے کی ضرورت ہے؟ تو بالکل مختصر سا جواب ہے، بالکل بھی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، انگلش زبان جو ہے وہ ایک مینز آف کمیونیکیشن ہے، ہر زبان مینز آف کمیونیکیشن ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے یا کسی کالج میں جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ انسان کے اندر ایک قدرتی صلاحیت رکھ دی گئی ہے، نیچرلی وہ جو سنتا ہے وہ اس کے دماغ کے اندر محفوظ ہوتا جاتا ہے اور وہ اس کو بولتا ہے، بعد میں بولنے لگ جاتا ہے۔ تو زبان سیکھنے کے لیے کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر جو کچھ غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی غلط فہمی ہے جن کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے زبان سیکھنے میں مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ انگلش اس وقت ایک انٹرنیشنل زبان بن چکی ہے اور اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے، اور ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، ہچکچا رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل ہچکچانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو گائیڈ کروں گا، بالکل۔ دیکھیں، میں کوئی کورس نہیں بیچنے آیا، نہ ہی میں کوئی اس طرح کے کورسز کرواتا ہوں۔ میں صرف آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو گائیڈ کروں گا زبان سیکھنے کے لیے کیا چیز ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ غلط فہمیاں کون سی ہیں جو ہمارے زبان سیکھنے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیڈ ٹو گو کالج یا یونیورسٹی، اگر ہم کالج یا یونیورسٹی سے پڑھے ہوں گے تو ہمیں زبان انگلش بولنا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو اپنی جو مدر لینگویج سیکھتا ہے، کیا وہ کسی کالج یا یونیورسٹی جاتا ہے؟ ہرگز نہیں جاتا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اگر آپ کالج یا یونیورسٹی تک نہیں پڑھے تو آپ جو ہے وہ انگلش زبان نہیں سیکھ سکتے۔ دوسری بات، یہ کوئی فزکس، کیمسٹری یا کوئی اسکول یا کالج میں پڑھایا جانے والا اس طرح کا سبجیکٹ نہیں ہے کہ جس کو پڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ اس طرح کا کوئی اس میں پروسیس نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی اسکول سبجیکٹ نہیں۔ اور بڑی بات، سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جی عام طور پر آپ جب جاتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو وہ آپ کو گرامر سکھانا، جی آپ ٹینسز سیکھ لیں، آپ ٹینسز سیکھ لیں، آپ ایکٹیو پیسو سیکھ لیں، آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ سیکھ لیں تو آپ کو بولنا آ جائے گا۔ بالکل مس گائیڈ کرتے ہیں آپ۔ میں اپنے 25 سالہ ایکسپیرینس کی بیس پر یہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اور یہ بڑے بڑے زبان کے ماہرین ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہر زبان کا جو گرامر ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر محفوظ ہوتا ہے، آلریڈی اس کا ایک اسٹرکچر بنا ہوتا ہے۔ جب ہمیں بولنا آ جاتا ہے تو ہم گرامر پہ خود بخود عبور حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ یاد کریں، اب میں آپ کے ساتھ اردو میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، کیا ایک چھوٹا بچہ بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے تو کیا اس کو ہم اردو گرامر پڑھاتے ہیں تو بعد میں کمیونیکیٹ کرتا ہے؟ نہیں، یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ گرامر کی گرپ بعد میں آ جاتی ہے، ہاں سیکھنا پڑتا ہے کسی حد تک، لیکن وہ اس وقت جب آپ کو بولنا آ جائے۔ ہمارا مین ٹاسک جو ہے وہ کیا ہے، وہ اسپیکنگ ہے۔ تو اس لیے اس کو آپ ختم کریں۔ گرامر سیکھنا، انگلش بولنے کے لیے گرامر سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگلی بات، کیا آپ کو سکھانے کے لیے کسی ٹیچر کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ کوئی اگر آپ کو اپنا کورس بیچتا ہے یا کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ آپ یقین کریں کہ وہ آپ کو مس گائیڈ۔ آج کل اس طرح کی چیزیں میسر ہیں، اس طرح کی پریکٹس ہے جو آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے، کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں۔ ہاں، کہ ایک مینٹور چاہیے آپ کو جو تھوڑا بہت آپ کو گائیڈ کر دے۔ یہ بات بھی ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو زبان سیکھنے کے لیے، کوئی بھی زبان ہو دنیا کی، انگلش کے سے ہٹ کے کوئی بھی دنیا کی زبان ہے، اس میں ٹیچر کی ضرورت نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تیسری بات، کیا آپ کو انگلش سیکھنے کے لیے کسی بڑے انسٹیٹیوٹ میں جانا پڑے گا اور بھاری فیسیں ادا کرنی پڑیں گی تو پھر آپ سیکھ پائیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو کسی ادارے میں کہیں پہ جا کر انگلش سیکھنے کی، بولنا سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے دیکھیں ایک پورا پلان ہے، مطلب جو آپ کو 2 سے 3 ویڈیو کے اندر گائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم انگلش، اب یہ فیکٹر دیکھ لیں آپ، ان فیکٹرز کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کیا کہ یہ چیزیں جو یہ وہم ہے، یہ آپ اپنے دماغ سے نکال کہ کون سی یہ جو 4-5 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ آپ کو کالج یا یونیورسٹی کا پڑھا ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے، یہ ایز اے سبجیکٹ ڈیل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، پڑھایا ضرور جاتا ہے لیکن یہ فزکس، کیمسٹری، بایو یا اس دوسرے سبجیکٹس کی طرح نہیں ہے۔ اور تیسری بات، اس میں گرامر سیکھنا، زبان بولنے کے لیے، انگلش بولنے کے لیے گرامر سیکھنا ضروری نہیں۔ اور چوتھی بات، اس میں ٹیچر کی ضرورت نہیں۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ میں بھی جانے، کسی بڑے انسٹیٹیوٹ میں جا کے بھاری فیسیں ادا کرنے کی آپ کو ہرگز ضرورت نہیں۔ اگلی بات، کیا چاہیے آپ کو؟ C3 کی ضرورت ہے۔ C3 کیا ہے؟ واٹ از C3؟ دیکھیں C3 مطلب 3 ایسے ورڈ جو C سے شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے کنسسٹنسی، آپ کی مستقل مزاجی چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے 2 دن پریکٹس کی اور تیسرے دن پھر بھول گئے، نہیں، آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ یہ سیکھنا پڑے گا۔
दूसरी बात कॉन्फिडेंस। देखिए आप गलत बोल रहे हैं, आप जुमलों को जिस तरह मर्जी बोल रहे हैं, आप बोलते चले जाएं। देखिए आप जब अगर आप हिचकिचाएंगे, आप बोलते हुए डरेंगे, तो आप कभी भी नहीं बोल पाएंगे। इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और तीसरी क्यूरियोसिटी यानी जुस्तजू, लगन, आपके अंदर जो है वो तजस्सुस होना चाहिए। आगे किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए हमें जो है वो तजस्सुस की जरूरत है। तो C3 ये 3 चीजें यानी मुस्तकिल मिजाजी, एतमाद और जुस्तजू अगर आप में है तो आप बहुत जल्द ये चीज सीख सकते हैं। आप इसमें हम स्टेप बाय स्टेप 3-4 वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा, उसको आपने फॉलो करना है। और अगर आपको ये लगता है मैं कोई कोर्स नहीं भेज रहा, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर आके आपको गाइड करना है, मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगा। अगर आपको ये लगता है कि मैंने आपको कुछ बेहतर बताया तो आ जाए मेरे चैनल पे, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 3-4 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम जो है वो अपना स्पोकन इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।